الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 21 اللہ تعالیٰ نے تلاوت کا حکم دیا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ نماز برائی سے، فحاشی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج لوگ جو بے نماز ہیں، نماز پڑھنے والوں کو طعنہ دیتے ہیں، تمہاری یہ نمازیں کام کی نہیں ہیں، تمہاری یہ نمازیں تمہیں فائدہ نہیں دے گی، تم ساتھ برے کام بھی کرتے اور نمازیں بھی ادا کر رہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے نماز پڑھنے والوں کو نماز پڑھنی چھوڑ دینی چاہیے، بلکہ انہیں اپنی نمازوں میں للہیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے تاکہ بندہ برے افعال سے رک جائے۔ اور جب تمہارا کسی سے مناظرہ ہو، بحث مباحثہ ہو، کوئی بات کرنی ہو دین اسلام کی، تو اچھے طریقے سے دلیل کے ساتھ کرنی ہے، دلیل کے بغیر بات نہیں کرنی، حسن خلق سے پیش آنا ہے، لڑائی جھگڑے سے پیش نہیں آنا۔ اگر دوسرا فریق جھگڑے پہ آ جائے تو قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایمان والوں کی نشانی ہے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں۔ تو کافر اللہ تعالیٰ سے عذاب کا سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عذاب تو ابھی آ سکتا تھا، لیکن عذاب کا ٹائم مقرر ہے، وقت تعین ہے، اس لیے عذاب لیٹ ہوا ہے، ادروائز تمہاری جو حرکتیں ہیں، جو تمہارے کام ہیں، تمہارے اوپر تو ابھی عذاب آ جانا چاہیے۔ ہر نفس کے لیے، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو لازم قرار دیا ہے، ہر بندے نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دنیا یہ کھیل کود ہے، یہ تماشا ہے، اس کو حیثیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ جو حقیقی زندگی ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مشرکین جب سمندروں میں جاتے ہیں، جب کشتیوں پہ سوار ہوتے ہیں تو وہاں طوفان آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو تب خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اور جب طوفان سے نکل جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ، تو جو بندہ کوشش کرتا ہے دین کو سمجھنے کی، اسلام کی طرف آنے کی، اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی سمجھ عطا کرتے ہیں، دین کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور جو بندہ کوشش نہیں کرتا پھر وہ دین سے دور رہتا ہے۔ ہمیں دین کو سیکھنے کی، دین کی طرف آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ الروم، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر روم اور فارس کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں روم اور فارس کی جنگ ہوئی تو روم والے اہل کتاب تھے اور فارس والے جو تھے وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو فارسی غالب آ گئے، رومی مغلوب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی اس وجہ سے کہ اہل کتاب مغلوب ہو گئے ہیں اور جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ غالب آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ ان قریب دوبارہ رومی غالب آ جائیں گے۔ تو کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو دوبارہ فتح دی۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے، تو تمام کی تمام نشانیاں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر کام پہ قادر ہے، بڑے سے بڑا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر تم کیوں نہیں اللہ پہ ایمان لاتے؟ مختلف نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، مختلف چیزوں کا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، پیدا کیا ہے انسان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف مسالے بیان کیا ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے حکم دیا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو آپ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف
تو دین حنیف جو سیدھا دین ہے، دین ابراہیمی ہے، شریعت محمدی ہے، اس پہ اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہیے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو۔ اب ساری کی ساری شریعتیں ختم ہو چکی ہیں، صرف اور صرف ایک شریعت باقی ہے، وہ ہے دین اسلام، اور یہی دین حنیف ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، دنیا کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں جو ہیں، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انسانوں ہی کی وجہ سے پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، اور اس میں بھی انسان کا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پریشانی، مصیبت انسان پہ اس لیے آتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح بہرا بندہ نہیں سنتا، تو اسی طرح جو بندہ دین سے دور ہو گیا ہے وہ مردہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الحی والمیت، جو بندہ ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو جو بندہ دین سے دور ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے مردہ ہے، اس کو آپ نہیں سنا سکتے، نہیں سمجھا سکتے، آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے، کس طرح مرحلہ وار انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں مٹی سے، پھر ایک نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کمزور ترین انسان ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو قوت دیتے ہیں، مضبوط ہو جاتا ہے، پھر انسان کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے یہ مختلف مراحل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں پر مہر لگا دی ہے۔ جو لوگ دین سے دور ہیں، ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی ہے، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ اتنی دلیلیں دیتے ہو، اس کے باوجود ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی ہوئی ہے۔ سورۃ لقمان، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ لہو و لعب خریدتے ہیں، جو لوگ دین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کریں گے، زمین و آسمان کی مختلف نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، انسان کے لیے بنائی ہیں۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، کیا وصیت کرتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کی ہے، لیکن اس وقت تک جب تک آپ کے والدین آپ کو شرک پہ مجبور نہ کریں، دین اسلام کے خلاف بات نہ کریں۔ جب دین اسلام کے خلاف بات کریں گے تب ان کی بات نہیں مانی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، زمین و آسمان میں کوئی چھوٹا سے چھوٹا ذرہ ہے، ٹکڑا ہے، ہلکے سے ہلکا رائی کے برابر بھی دانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نماز کی وصیت کی، نیکی کا حکم دینے کی وصیت کی، برائی سے منع کرنے کی وصیت کی، غرور و تکبر سے بچنے کی وصیت کی ہے، خوش اخلاقی سے پیش آنے کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو، تکبر کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ جتنے بھی درخت ہیں زمین و آسمان میں، اور جتنے بھی پانی کے سمندر ہیں، ان کی کلمیں بنا لی جائیں، سیاہی بنا لی جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو تم نہیں لکھ سکتے۔ مختلف چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ کیا ہے، تو 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں جانتی۔ وہ ایک قیامت ہے، قیامت کب قائم ہوگی، بارش ہے، بارش کب برسنی ہے، اور کل کو انسان نے کیا کرنا ہے، کیا کمانا ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر نر ہے، مادہ ہے، کیا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا، اور کس جگہ پہ انسان کی موت واقع ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا علم کسی کو نہیں ہے۔
آج اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی مختلف قسم کے لوگ اندازے لگاتے ہیں، تو وہ اندازے کبھی صحیح ہوتے ہیں کبھی غلط ہوتے ہیں، لیکن کلیئر علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ سورۃ السجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ ہے، اس کے بعد مختلف نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ ایمان والے لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان کی یہی کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تابع داری کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کو راضی رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کافر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، فیصلے کا دن کب ہے؟ تو فیصلے کا دن جب بھی ہوگا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے، آپ کے لیے فائدہ نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے تم اللہ ہی سے ڈرتے رہو اور کافروں کی اتباع نہ کرو، کافروں کے پیچھے نہ چلو، بلکہ اللہ پہ توکل کرو۔ تو ایمان والوں کو اللہ پہ ہی توکل کرتے رہنا چاہیے۔ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ